وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے ٹکڑوں سے سے اپنے وہ سے کے تصور کیا چیز ہے، اور نماز کے اندر پیر و مرشد کا تصور آئے، جلوہ آئے، کیا نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے؟ شیخ تصور نہیں، تصور شیخ. شیخ تصور. یہ چیز مبتدیوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو مبتدی ہو اور شیخ کا تصور ایسا کریں کہ ان کے حاشیہ خیال میں شیخ مقصود نہ ہو، صرف ذریعہ ہو، تو یہ بہت مشق کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے. بس شیخ سے محبت رکھیے اور ان کے وسیلے سے بزرگوں سے دعا مانگتے رہیے. یہ ہمارے آپ کے لیے کافی ہے. حضور یہاں ہمارا ایسے بہت سے ایسے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے جو بد عقیدوں کے ساتھ جو ان کی صحبت میں آتے ہیں، تو ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی آتے ہیں، تو دھیرے دھیرے ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. تو ہم جو عالم نہیں ہیں تو ہم ان کی اصلاح کس طرح کریں؟ ایسے لوگوں کی جن کا عقیدہ پہلے تو اچھا تھا لیکن وہ دھیرے دھیرے غلط صحبت میں آ کر ادھر جا رہے ہیں. جن کا عقیدہ اچھا تھا اس کی وجہ آپ نے سمجھی کیوں اچھا تھا، اور پھر خراب ہو گیا تو کیوں خراب ہو گیا. اچھا عقیدہ جس وجہ سے تھا اس کو سنبھال کے رکھیں، اور خراب ہونے کے جتنے راستے ہیں ان سب کو بند کر دیں. اس لیے شیطان تو سب کو بہکانے پر ہے، کب کس کو کیا سکھا دے گا. تو اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھائی اس کو کھا لیجیے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی بات صحبت کا اثر ہوتا ہے. بری صحبت سے بچنا، اچھی صحبت میں رہنا، یہ تو رہی بنیادی بات. مگر آپ کسی کو اچھی صحبت یہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنے دماغ سے،
فنا کی صورت اچھی ہے، جیسے وہ پورنما ساتھ پہلے سچوں کے ساتھ ہو جائے، بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کا دماغ میں جو سچے کے ساتھ ہوگا سچی ہو، مگر یہ سچا کون ہے اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو اس کا فیصلہ اپنے دماغ سے کریں گے. تو پہلے دماغ کو اصلاح بنائیے کہ سچوں اور جھوٹوں کو سمجھ سکے، تبھی تو فیصلہ ہو. یہی تو غلطی ہو رہی ہے. دیکھیے بڑے نقطے کی بات اس کے اندر ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ رہیں، آپ سچائی کے ساتھ رہیں. جب اسلام یہ چاہتا ہے کہ سچائی ہر سچے آپ سچے ہو جائیں، آپ کے ساتھ سچائی رہے. تو یہ بتائیے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سچ کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہوتا ہے سچ کے ساتھ، مطلب کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. کس کو آپ نے سچا سمجھ لیا؟ سب اپنے کو سچ سمجھ، جتنے فرق ہے کوئی اپنے کو غلط سمجھتا ہے. تو کہا کہ یہ فیصلہ آپ کی عقل کا ہوا. آپ اپنی عقل سے یہ سچا وہ سچا. تو کہا سچوں کے ساتھ عقل کا دخل نہیں ہے. پہلے دیکھو سچے کون ہیں اور ان کو دیکھو، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے آپ چلو، جیسے وہ بولتے ہیں ویسے آپ بولو، جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں ویسے آپ زندگی گزار. یہ ہے سچوں کے ساتھ رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ اچھی چیز ہے، مگر سچ کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. سچ ہی کی تلاش میں کتنے لوگ نکلے اور بہک گئے، سچ انہیں مل نہیں سکا. تو اسی لیے یہ نہیں کہا کہ سچ کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اس لیے کہ ہم کہہ دیں سچ کے ساتھ. سچ کون ہے اس کا فیصلہ تو ہم اپنے دماغ سے کریں گے. اسی میں گڑبڑی آ جائے گی. اور سچوں کے بارے سمجھو سچے کون ہے، کہ ان کی پیروی کرو. ایک بات بتائیے، قرآن کریم ایک ہی تو ہے نا، اس کے ماننے والے 73. ایک قرآن ماننے والے 73 کیسے ہوں گے؟ اور وہ قرآن جو سچائی کا بالکل مرکز ہے. قرآن سامنے ہے، سچ کا جو مرکز وہ سامنے ہے. دیکھنے والے کو سچ نہیں مل رہا، کیوں اپنے دماغ سے سوچ رہا. ایک آیت کا معنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. سچ جو معنی ہے ادھر ذہن جاتا ہی نہیں، اس کی لیاقت ہی نہیں. ہم کو اچھا دوسری بات ہے، تو جب دماغ تو اسلام آسان دین ہے، ہر شخص کو اسلام افلاطون بقراطی سمجھے، دوسرا نہ سمجھے. بڑے بڑے عقل والے ہی سمجھے، نادان نہ سمجھے. تو اسلام نے جو حکم دیا ایسا دیا
جو نادان بھی عمل کر سکے. سچائی کو سمجھنے میں عقل کی ضرورت ہے اور سچے کو دیکھنے میں نظر کی ضرورت ہے. نظر سے دیکھنا آسان ہے، عقل سے سمجھنا مشکل ہے. لہذا آسان یہ ہے کہ نظر سے دیکھو اور جدھر سچا نظر ہے اس کے پیچھے چلو. ایسا اس لیے کہ سچائی کی تلاش میں سارے لوگ بھٹک گئے. یہ جو فلسفی لوگ تھے کہ بقراط، سقراط، فیثاغورس، دین میں خراطے سے کوئی جھولا نہیں ہے. یہ سب عقل اور دماغ والے لوگ، مگر ان کو ہدایت نہیں مل سکی. انہوں نے اپنے اوپر کیا، ہم نے جو اچھا سمجھا، ہم نے جو کیا اس پر چل پڑے. اور جاہل جبر دیہاتی بالکل اور علاقے کا رہنے والا اٹھی گئے. اس لیے اس نے اپنی سوچ پر عمل کیا ہی نہیں. اچھوں کو دیکھا، ان کے پیچھے چلا. کتنا آسان ہے کسی کے پیچھے چلنا، کتنا آسان ہے، اور کسی کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. چلنا آسان ہے. ہم آپ کو راستہ بتائیں، پوری لیاقت کے ساتھ ٹائم ٹیبل بھی کھول لیں، پورے راستے کو ہم لکھوا دیں. یہاں سے چلو گے دریا سے دایاں بایاں آگے پیچھے سب سمجھا دیا. آپ آئے تھے مجھ سے راستہ پوچھنے کے لیے کہ میں فلاں جہاں جانا ہے، راستہ کیا ہے، ہم نے دکھا دیا. اب آپ جا رہے ہیں تو اپنی عقل کے ساتھ جا رہے ہیں، رہنما آپ کے ساتھ نہیں. دھوکہ ہو گیا، کسی نے دھوکہ دے دیا یا خود آپ کو دھوکہ ہوا. جہاں دائیں جانا تھا ادھر بائیں چلے گئے. نتیجہ یہ بھٹکتے رہے، پھرتے رہے. اور ایک یہ طریقہ بہت جاہل ان پڑھ لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہے. جاہل ان پڑھ سے وہ آیا میرے پاس تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہاں جاؤ کہاں سے. میں نے کہا تم کو جانا ہے یہاں سے گولڈن جانا ہے. ہاں سے وہ صاحب گولڈن جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بس پوچھا جدھر وہ ملا ادھر مل جاؤ، جدھر وہ چلے وہ چلے جاؤ، ان کی گاڑی کو فالو کرو. بس ایک خیال رکھنا، ایک میری نصیحت یہ ہے کہ نظر آگے والے سے ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. چلتے رہو چلتے رہو، نہیں چلو گے تو بھی رہ جاؤ گے، تو کہیں نظر ہٹا دیا تو بھی رہ جاؤ گے. اور طریقہ بہت آنا، پہلے ایک پہنچا، اس کے پیچھے دوسرا پہنچا، تیسرا پہنچا. سب کو ایسے ہی تو ہدایت مل رہی ہے. کسی نہ کسی کے پیچھے ہی جا رہے ہیں، تو ان کو ہدایت جو اپنی عقل سے چلے وہ کام چلے گا. دنیا نے ان کو افلاطون، بقراط، سقراط سب کہہ دیا، مگر وہ جاہل مطلب ہی ثابت ہوئے. اپنے فائدہ کچھ نہیں کر سکے. ان کا علموں کو کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکے. اب ایک کے پیچھے ایک چلے گئے. بس ہم کو سب یہی دیکھو جو آگے چل رہا ہے اس سے نظر ہٹنے نہ پائے، دوسرا قدم تیرا رکنے نہ پائے. بس تم منزل تک پہنچ جاؤ. اور رک گئی، قدم رک گئے تم بھی رہ جاؤ گے، نظر ہٹ گئی تم بھی رہ جاؤ گے. تو ہمارے علماء یہی تو کہتے ہیں کہ
جو چل کر کامیاب ہو چکے ان کا امتحان نہیں لینا، خواجہ صاحب کا امتحان نہیں لینا، غوث پاک کا امتحان نہیں لینا، مخدوم سمنانی کا امتحان نہیں، یہ پہنچ چکے ہیں، اس کا علم ہو چکا ہے، یہ شاہ عالم قدوہ عالم، اب ان کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے، یہ پہنچ چکے کہ جن کا پہنچنا ہمیں یقین سے معلوم ہو چکا ہے، انہیں کے پیچھے چلے، اس راستے سے پہنچے، اسی راستے سے نہیں پہنچے۔ جو پہنچ چکے ہیں، ابھی بھائی آپ کہیں جانا چاہیں تو جس وقت ارادہ کریں گے اس وقت تیاری کریں گے، ہم کو لندن جانا ہے، اب شراب بنو، ہم کو لندن جانا ہے اب شراب بناؤ، یہ کریں گے یا بنی ہوئی شراب پر چلیں گے جو لندن لے جاتی ہے؟ آپ نئی شراب بنائیں گے یا وہی پرانی شراب پر چلیں گے جو لندن لے جاتی ہے؟ تو جو خدا تک پہنچانے والے راستے ہیں وہ بن چکے ہیں، اس پر چلنے والے چل چکے ہیں، اس پر کامیاب ہونے والے کامیاب ہو چکے ہیں، کامیابی کی اطلاع یقینی طور پر ہم کو مل چکی ہے۔ اب کیا کرنا؟ اب جائیں گے ہم گھوڑا چلائیں گے راستہ بنانے کے لیے، اور جو نئے نئے راستے بن رہے ہیں ایک بھی کامیاب ہے، اور یہ خوبی کی بات ہے یہ سب صراط مستقیم والے ہیں، اور صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، دو نہیں ہوتے، ایک نقطہ یہاں رکھو، ایک نقطہ اور آگے رکھو، ملا دو لکیر، جو لکیر ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور وہ ایک کے سوا دو نہیں ہے، اور جہاں دو تین ہوا تو ٹیڑھا میڑا ہو جائے گا، ایک ہی لکیر ہے، یہاں سے چلی سیدھی، اور سب سے مختصر راستہ وہی ہوتا ہے جو دو نقطوں کو ملاتا ہے، مختصر سیدھا، اور ذرا بھی ٹیڑھا میڑا کیا تو طوالت بڑھ جاتی ہے راستے کی، اور پھر آدمی پہنچ بھی نہیں پاتا، طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو عزیزان ملت نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف ضرور پڑھتے ہیں، الحمد شریف تو ہوتی ہی ہوتی ہے، صورت بدلتی رہتی ہے، تو الحمد شریف میں ہم لوگ درمیان میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہم کو تو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں اے میرے مولا جن پر تو نے غضب فرمایا، ان کا راستہ ہمیں مت چلا، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ہم نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ، عزت مآب بزرگوں اور میرے پیارے عمر میں میرے برابر جو بھائی ہے نا، نماز میں ہم اپنے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو الحمد شریف میں یہی تو ہے نا حضرت نے جو فرمایا، اور یہ جو راستے کی بات حضرت فرما رہے تھے ہمیں اور آپ کو بتا رہے تھے، یہ راستہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہوتا ہے ارات الطریق۔ ارات الطریق مثال کے طور پر میں نے باپو سے راستہ پوچھا اور باپو نے بولا کہ ایسا ہے حمزہ میاں آپ سیدھے جائیے اور اس کے بعد لیفٹ مڑ جائیے گا، پھر سیدھے 2 مائل تک چلے جائیے گا، تو یہ باپو نے میری رہنمائی کی، میری مدد کی، لیکن کس طرح کیا؟ ارات الطریق کے ذریعے کیا، مطلب راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ اس طرح چلے جائیے، آپ اپنے منزل مقصود کو، اپنے ڈیسٹینیشن کو آپ
پہنچ جائیں گے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ باپو مجھے یہ بول سکتے ہیں کہ ایسا ہے حمزہ میاں آپ کو الفٹ جانا ہے, آپ کو اس جگہ جانا ہے, چلیے میں خود آپ کو لے کر چلتا ہوں, ہے نا. تو یہ ہے ایصال الی المطلوب, یعنی منزل مقصود, آپ کا جو مطلوب ہے, آپ کا جو مقصد ہے جہاں تک پہنچنا وہاں تک پہنچا دینا. تو یہ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک آپ کو راستہ دکھا دیا جائے اور آپ اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے چلے جائیں, یہ بھی رہنمائی کا ایک شکل ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک ذریعہ ہے, ایک مادھیم ہے. اور آپ کو آپ جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ انگلی پکڑ کر یا آپ کو آپ کے ساتھ وہاں تک جائے اور آپ کو پہنچائے. اسی طرح حضرت نے ابھی دوران گفتگو ایک جملہ اور فرمایا تھا حضرت قبلہ نے, امید ہے آپ نے اس پر غور فرمایا ہوگا کہ سچ اچھی بات ہے لیکن سچ مطلب بہت سب کے بس کی بات نہیں ہے آج کے اس معاشرے میں. اب اس کی مثال بھی ہم آپ کو دیں گے, لیکن اس سے پہلے مثال دینے سے پہلے ہم ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہیں گے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ جب کم سنی کی عمر میں تھے, بچے تھے, تو آپ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا. تو آپ نے اپنی والدہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت نے سنا ہو اور ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. جنہوں نے سنا ہے ان کا ریپیٹ ہو جائے گا, جنہوں نے نہیں سنا ہے انشاءاللہ ان کو ایک اللہ نے چاہا تو نئی بات, جو حقیقی بات ہے, سچی بات ہے, وہ جاننے کو ملے گی واقعہ. تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ امی مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور الحمدللہ جس علاقے میں آپ تھے وہاں پر جو تعلیم جتنی تھی اتنی آپ نے حاصل کر لیا. اب مزید ایکسٹرا اور بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانا تھا. تو آپ کی والدہ کی خواہش تو نہیں تھی, لیکن پھر بھی بردل ناخواستہ, مطلب نہ چاہتے ہوئے دل سے آپ کی والدہ نے, چونکہ تعلیم کی بات تھی, تعلیم و تعلم, اور ہمارے اسلام میں ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے یہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ ہمارے اکابرین نے, اب وہ اکابرین انبیاء کی شکل میں ہو یا وہ اکابرین رسولوں کی شکل میں ہو یا وہ اکابرین اللہ والوں کی شکل میں ہو جنہیں خدا نے اپنا دوست کہا. اولیاء اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے انہیں فرمایا نا کہ یہ میرے دوست ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں. تو وہ اکابرین اولیاء اللہ کی شکل میں ہو یا آپ کے پیر و مرشد کی شکل میں ہو, اپنے جس کے جو ہے, تو انہوں نے تعلیم و تعلم, ایجوکیشن, آپ اس پر غور, ہمارے اکابرین نے بہت اس پر فوکس کیا ہے اور اس پر توجہ دلوائی ہے, اور ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ ان کے حلقے اثر میں رہنے والے لوگ وہ ایجوکیشن سے جڑے رہیں, زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹڈ رہیں, ایجوکیشن حاصل کریں. اچھا, تو غوث اعظم کی والدہ ظاہر سی بات ہے وہ چاہتی تو نہیں تھی چھوٹی عمر کو دیکھتے ہوئے, لیکن بیٹے کی خواہش ایسی تھی اور وہ خواہش ایجوکیشن کو لے کر تھی, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پائیں اور نہ بے دلی سے انہوں نے اجازت دی کہ بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تم پڑھائی کے لیے اس چھوٹی عمر میں جا سکتے ہو. اچھا, اب پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ٹیکنالوجی والا زمانہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. آپ وہ مطلب سفر کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی ٹیکنالوجی نہیں تھی. لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر سفر کیا کرتے تھے تو یا تو بیل گاڑی سے کرتے تھے یا گھوڑا گاڑی سے کرتے تھے یا اونٹ وغیرہ جو چیزیں ہوتی تھی جانور, انہی پر عام طور پر, یا لوگ قافلے کی شکل میں, قافلے چونکہ چوری ڈاکہ زنی بہت ہوتی تھی, چوری ہو جاتی تھی, تو قافلے کی شکل میں ایک گروپ ہو جاتا تھا کہ بھائی اتنا بڑا گروپ رہے گا تو آسانی سے ڈاکو لوگ وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈریں گے کہ ہم ان پر روبری نہیں کر سکتے, یہ بھی حملہ کر سکتے ہیں سامنے سے. تو ایک قافلے کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کر دیا کہ بیٹا اس قافلے کے ساتھ تم وہاں تک چلے جاؤ. اور جانے سے پہلے حضرت غوث اعظم کی والدہ نے اس طرح, یہ جو صدری ہوتی ہے ویسکوٹ, کیا انگریزی میں ویسکوٹ, جی, تو اس کے اندر استر میں ایک تو ہوتا ہے اوپری جیب پاکٹ, اور اندر بھی پاکٹ ہوتا ہے, اور ایک اندر چھپا کر آپ کی والدہ نے, اس وقت اشرفیاں چلتی تھیں, ہے نا, کہیں پر درہم چلتے تھے, کہیں پر دینار چلتے تھے, کہیں پر اشرفیاں چلتی تھیں, ہر جگہ الگ الگ. تو بغداد میں اشرفیاں چلتی تھیں, تو آپ کی والدہ ماجدہ نے 40 اشرفیاں, سونے کے 40 سکے, 40 coins of gold, وہ
آپ کی صدری کے اندر جو ہے وہ چھپا کر رکھ دیا ایسے کہ جب میرے بیٹے کو ضرورت پڑے تو میرا بیٹا نکال کے استعمال بھی کر سکتا ہے. اوپر رہے گا تو مان لو کبھی وہ چلنے میں یا سونے میں کروٹ لینے میں کہیں گر گیا, ابھی بچہ ہے, کم سن ہے, اور آپ کو بتا دیا کہ بیٹا دیکھو یہاں تمہارے ادھر میں نے چھپا کر رکھا ہے, اس کو سل دیا ہے, پیک کر دیا ہے, اب جب بھی تمہیں نکالنا ہوگا تو بیٹا تمہیں اس کو پھاڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے ایک ہدایت اور فرمائی آپ کی والدہ ماجدہ نے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے, کیسی بھی سچویشن آ جائے, کیسی بھی نوبت آ جائے, کبھی جھوٹ مت بولنا. ہمیشہ بیٹا سچ کا دامن تھامے رہنا, ہمیشہ سچ بولنا کیسی بھی سچویشن آ جائے. آپ نے کہا جی امی جان, آپ نے جو حکم مجھے دیا ہے, جو نصیحت مجھے کی ہے, جو ایجوکیشن, جو تعلیم مجھے سکھائی ہے, دی ہے, میں اس کو فالو کروں گا, اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ ہر حالت میں. اب آپ قافلے کے ساتھ چلے, میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاؤں گا. آگے بڑھے تو جب آپ کا قافلہ ذرا آگے بڑھا, کافی آگے بڑھ گیا, تو ڈاکوؤں کا ایک حملہ ہوا. اب جب ڈاکوؤں کا حملہ ہوا, بہت بڑی ٹیم تھی ان کی, تو پورا آپ کے قافلے کو روک لیا گیا اور ایک ایک کی چیکنگ ہونے لگی. پھر ڈاکو میں سے ایک ان کا سرونٹ جو تھا وہ آیا, اس نے آپ کو بھی دیکھا دور سے کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے پاس کیا ہوگا. بڑے چھوٹے بچے کو دیکھ کر کوئی ہے نا, پھر وہ اس نے اوپر ایسے چیک کر لیا اور پھر اس نے بس وہ جانے لگا, لیکن جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ ایک بار پوچھ لیتا ہوں. تو کہا اے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہا بچے کہاں ہیں وہ؟ کہا کہ وہ میری یہ جو صدری ہے, صدری کے اندر میری امی جان نے, میری والدہ نے چھپا کر استر میں رکھ کر سل دیا ہے, اور آپ نے چیک کیا لیکن آپ کو پتا نہ چل سکا, لیکن میری ماں نے بولا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا, تو میں نے آپ کو بتا دیا. کہا اچھا. اس نے چھوا تو واقعی میں اس کو پھر وہ فیل ہوا کہ واقعی میں کچھ رکھا ہوا ہے. تو اس نے یہ پھر ابھی اس نے ٹچ نہیں کیا غوث اعظم کو, وہ اپنے سردار کے پاس گیا. وہ جو ڈاکو تھا وہ اپنے بڑے سردار کے پاس گیا, رئیس کے پاس گیا, اور ان سے بولا کہ سردار ہم نے سب کو چیک کیا, اور پھر ایک بچہ تھا اس کو میں نے چیک کیا لیکن اتنا دھیان نہیں دیا کہ یہ بچہ ہے. پھر میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ ایک دم سچ ریویل کر دیا, سب بتا دیا, ظاہر کر دیا کہ اس کے پاس وہ ایسا بول رہا ہے سردار. کہا اس کو لے کر آؤ. تو پھر وہ غوث اعظم کو لے کر ان کے پاس گیا, اپنے سردار کے پاس گیا, اور انہوں نے چیک کیا تو واقعی میں 40 اشرفیاں نکلی. تو کہا بیٹا میرے اس بندے نے, میرا یہ جو سرونٹ ہے, اس نے تو تم پر اتنی توجہ بھی نہیں دی تھی, نظر بھی نہیں کیا تھا, دھیان بھی نہیں دیا تھا, اور تم نے کیوں اس سے سچ بول دیا اور تم نے اس کو بتا دیا, اب تو تمہارا نقصان ہو گیا, یہ تو بیٹا تم نے اپنا گھاٹا کر لیا. غوث اعظم کا جواب دیکھیے. یہ اللہ والوں کی بات میں عزیزان ملت اسلامیہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی بات سے دل و دماغ تو دور کی بات ہے, ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. غوث اعظم کا جواب ایمان کو تازگی دینے والا تھا, تقویت پہنچانے والا تھا کہ یہ نقصان مجھے گوارا ہے, آپ یہ 40 اشرفیاں یہ مجھ سے لے لیں گے, یہ مجھے گوارا ہے, لیکن چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی بھی سچویشن آ جائے, کوئی بھی حالت, کوئی بھی کنڈیشن آ جائے, کبھی جھوٹ مت بولنا. اور اگر میں نے جھوٹ بول دیا ہوتا تو اس جھوٹ سے جو نقصان ہوتا, جو ہمارے نبی کی تعلیم میری ماں کے ذریعے انہوں نے مجھے دی تھی, بچپنے کا عالم ہے. اور غوث اعظم کی یہ دیکھیے آپ زبان سے کیا الفاظ اللہ رب العزت نکلوا رہا ہے کہ اگر میں نے اس وقت نبی کی تعلیم میری ماں کے ذریعے مجھے جو ملی تھی, اگر میں بول دیتا جھوٹ اور میری یہ چیز بچ جاتی, لیکن میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کیسی بھی سچویشن ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی کنڈیشن ہو, ان اینی کنڈیشن پلیز ڈونٹ ٹیل لائی, جھوٹ مت بولنا بیٹا کبھی. اب آپ دیکھیے یہ غوث اعظم کے اس سینٹنس کا, ان کے اس جملے کا اس سردار پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اشک بار ہو گیا, وہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, اور کہا ہے بیٹا آج سے میں تو جو بھی ہے بیٹا, میں تجھے تو نہیں جانتا, میں بس اتنا جانتا ہوں تو ایک کمسن سا چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن اے بیٹے تیری زبان میں وہ تاثیر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں. اے بیٹا میں نادم ہوں اپنے اس گناہ پر, میں شرمندہ ہوں. I am shameless on my this job, میں اس پر شرمندہ ہوں. آج تک میں نے جو بھی کیا, میں سچے دل سے دعا
गुनाहों से तौबा कर रहा हूं। तो हजरत ने इस वाकये से हमें यही पता चला कि मतलब सच बोलना, बेशक सच बोलना चाहिए, लेकिन आज के दौर में आप देखिए नोके जबान पर, हम जैसे गुनहगारों के नोके जबान पर झूठ रहता है। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बल्कि अपनी सोसाइटी में आप नजर दौड़ाइए, आप फील करिए, आपके दिल से एक दर्द भरी आवाज निकलेगी कि वाकई में हम लोग झूठ को इतनी इजीली बोल देते हैं कि इसका हमें और आपको एहसास भी नहीं होता। अब एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हजरत ने कल फरमाया था अपनी महफिल में कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक पॉइंट, ब्लैक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, फिर जब वही गुनाह का लेवल, वही गुनाह का मेयार बढ़ता चला जाता है, जब गुनाह बढ़ते चले जाते हैं तो वो पॉइंट बड़ा, दिल में जो ब्लैक पॉइंट है वो बड़ा होता चला जाता है, और होते होते एक वक्त आता है जब उसका पूरा दिल काला हो जाता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम गुनाहों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुके हैं कि हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारे दिल में एक ब्लैक पॉइंट है, बल्कि हमारा पूरा का पूरा दिल सियाह हो चुका है। इसीलिए हम झूठ बोलने में भी हमें मजा आता है, झूठ बोलने में हमें एंजॉयमेंट फील होता है। अपने पेरेंट्स के सामने हम कोई गलत काम करके आए, आप अपने आप से सवाल करिए, मैं तो गुनहगार हूं, मुझे शर्मिंदगी है, मैं बस अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये हमजा यही दुआ करता है कि अल्लाह मुझ गुनहगार की मगफिरत फरमाए, हम सब की अल्लाह मगफिरत फरमाए और हमें झूठ बोलने से बचाए। लेकिन आप खुद फील करिए अज़ीज़ान मिल्लत कि हम अपने पेरेंट्स के सामने एक दिन में कितना झूठ बोलते हैं, और झूठ को किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा बेटा सच बोल रहा है। एक हस्बैंड को लगता है मेरी वाइफ सच बोल रही है, एक वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड वाकई में ये बाहर गया था और वो आकर ऐसा हमदर्दी दिखाता है कि आज तो ये हुआ और कितनी गलतियां की हैं, ये तो उस इंसान को अपने दिल से पूछना चाहिए, और किस जबान से वो झूठ को सच बनाकर अपने घर वालों के सामने, अपने बड़ों के सामने पेश कर रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ने जो फरमाया था ना सच के रिलेटेड, इसीलिए मैं कभी कभी कुछ बातों को लिख लिया करता हूँ, माफी चाहते हैं अगर आपको, क्योंकि हजरत ने यही फरमाया था कि सच अच्छी चीज है, लेकिन सच को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। समझना मतलब जब आप सच को समझेंगे तभी तो आप बोलेंगे सच। अगर हमने बस फॉर एग्जाम्पल बापू ने मुझसे सच बोला, सच के बारे में बताया हमारे बापू ने, और मैंने सिर्फ इस कान से सुनकर निकाल दिया, तो ये इसको क्या बोलते हैं कि मैंने सच को सुना लेकिन समझा नहीं, है ना। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत की गुफ्तगू से मुझ गुनहगार ने तो यही समझा कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, एक बार हम सच का दामन थाम कर तो देखें। और आइए आज हम वादा करें, अहद ले, इस बाबरकत महीने में ईद मिलाद का बाबरकत महीना चल रहा है, तो ईद मिलाद में नबी के शहजादे के सामने आज हम अपने दिल में ये वादा करें कि इंशाअल्लाह अब कैसी भी सिचुएशन आएगी, हम गौसे आजम के फॉलोअर्स उनकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, है ना अज़ीज़ान। हो सकता है इसी अमल, इसी कसम, इसी नियत के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। कब कौन सा अमल खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए, इसकी गारंटी आप और मैं नहीं दे सकते, और कौन सा अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नापसंदीदा हो जाए, ये भी हमें और आपको नहीं पता है। बज़ाहिर बहुत से ऐसे काम जो दुनिया की नजर में अच्छे हैं, लेकिन अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए है तो खुदा की नजर में मकबूल नहीं है वो। कल ये बात हजरत ने फरमाई थी। और बहुत सी ऐसी चीज जो दुनिया को नहीं समझ में आ रही, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को अगर वो की रजामंदी के लिए है, तो जवाब तो हमने कल रोजे महशर दुनिया को नहीं देना है, हमें तो कल रोजे महशर अपने खुदा के सामने जवाब देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे गुनहगारों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
بس الحمدللہ آج یہ حضرت شہنشاہ دی تاج دار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی گاہے کرم ہم پہ سلطان دی ہونی گاہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میرے ماہ مبین کاش طیبہ میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں شفیع امم لاج رکھنا تمہیں شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام موت کے وقت کر دو نگاہ کرم موت کے وقت کر دو نگاہ
کرم کاش اس شان سے نکل جائے دم، کاش اس شان سے نکل جائے دم، سنگ در پہ تمہاری ہو میری جبی، سنگ در پہ تمہاری ہو میری جبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہونی آگے کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و السلام علیکم اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. أن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء التقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. كان في هديه منهجا وسطا، كان تسعده بسمة البسطاء. كان في هديه منهجا وسطا، كان تسعده بسمة البسطاء. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Just the bottom line of this nasheed. He's talking about the greatness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we all know there is nothing greater than the Messenger sallallahu alaihi wasallam himself. And in this nasheed here he mentions لَيْسَ أَرْجُو سِوَى شَرْبَةً مِّن يَدَيْهِ. We do not want nothing in this dunya except that we drink the Abi Kawthar through the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, everything about his body, we read the rood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not just sending salutation upon him, but every part of his body, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we need to send salutation upon him. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah, wa-salamun ala wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam, wa-salamu ala yadi nabi sallallahu alaihi wasallam, lisani nabi sallallahu alaihi wasallam, وجه النبي وشعر النبي ولحية النبي ونوح النبي ولسان النبي ورجل النبي وقلب النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. We all send the rood on the Prophet صلى الله عليه وسلم. And the resting place of the Prophet عليه الصلاة والسلام, where our durood and our salutation are sent. The Prophet عليه الصلاة والسلام, he said, you send one durood upon me, one, and Allah will send 10 upon you. Allah subhanahu wa ta'ala did not only give izzah to the one who we should send the rood upon, but He gave izzah to the one who is also sending the rood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if Allah subhanahu wa ta'ala, you see, everything in Islam, it kinds of connected, but you should know how to connect it. In our salah, we recite, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, and so forth. When we say Assalamu alayka ayyuhan nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabi in our salah, and if the shahud is not recited, if a tahiyyatu is not recited in our salah, we have to repeat the salah because it's wajib, you have to recite. And you cannot miss out Assalamu alayka ayyuhan nabi. And the beauty of this sentence is that it proves what we do. It proves what we do. In Salah, the Shari'i hukum is to sit down and read the tahiyyat. If you stand up and read the tahiyyat, it's a bid'ah. It's an innovation. You cannot, make new things in Islam. You can't say, because I'm sending the rood on the Prophet ﷺ in Salah, I should stand up. But the Shari'i hukum is for you to sit down, and that is a form of respect for the Prophet ﷺ there in Salah. The same thing, Ya Assalamu alayka ayyuhan nabi. In Arabic, the Arabic term for this is harfun nida. When you call upon someone, ayyuha. Don't we see 89 places in the Quran Allah says, Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhal ladhina, ayyuha. All you who believe. It's called harfun nida when we call upon someone. If we want to call a child, we say, Ya walad, Ya fulan, Ya fulan, Ya fulan. We use the word Ya. The word ayyuha is a replacement of ya. We can't say Assalamu alayka ya nabi. It doesn't sound right in Arabic. So that's why the word ayyuha is used in this sense. So there we are saying Assalamu alayka ayyuhan nabi. And in our mahfil, we stand up as a form of respect. We say Assalamu alayka ya nabi, Salamu alayka. So we've switched ayyuhan nabi to ya nabi. أين الشرك وأين البدعة? Where is your shirk? Where is your bid'ah now? The shari'i hukum there is for you to sit down because this is an order from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. صلوا كما رأيتموني. Pray just like we have seen you pray. And outside the law of salah, outside the law of the shari'i hukum, you can send darood and salam on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whichever position you are. You're sitting down, you read darood and salam. You stand up, you read darood and salam, permissible. You lie down, you read darood and salam, it's permissible. You're walking to work, you read darood and salam, it's permissible. You're driving in your car, you read darood and salam, it's permissible. Outside the daira of salah, there is no shari'i hukum
of how you should send Dawood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the time of Sayyidina Muawiyah radiallahu, sorry, I'm taking. In Sahih Muslim, At-Tabarani, Al-Mu'jam Al-Kabir, Sunan Al-Tirmidhi, Imam Malik also mentioned this in his kitab. A hadith by Muawiyah radiallahu. One day in his time, he walked into the masjid in Sham. He walked in the masjid and he saw a group of people sitting down. So he went to them and said, "What are you people doing?" And they said, "Nadhkurullah." We are remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and through him and through whom Islam was given to us. So they said that to Amir Muawiyah radiallahu. Amir Muawiyah, he said, "Are you sure you guys are doing this?" And they said, "Yes." They asked him, "Why? Do you have any doubts? Is that why you're asking us? Are you sure you're doing the same thing, what you said to me?" He said, "Yes, because in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we were sitting down and I was amongst the group. The Prophet sallallahu alaihi wasallam came in and he asked us, 'What are you doing?' And we said, 'Nadhkurullah.' We are remembering Allah. And we are remembering the one who gave us Islam." Now, a group of people, to have a group, a circle of people, maybe 3-4 people, minimum requirement at least for a group of people to happen. Now, we don't know whether this group, they were the Sahaba in the time of Muawiyah radiallahu anhu or the Tabi'un, but in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was definitely the Sahaba. So now our question is, if we were remembering Allah and the one upon whom Islam was given, and we are remembering him and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was not Milad time. It was not Shabi Barat time. It was not Laylatul Nisfi min Sha'ban. It was not on Christmas and New Year Day. It was just a normal day during the week. So if we ask, we are acting on the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when we gather like this. If somebody they do itirazat, and we ask them, okay, if you want us to act upon this hadith, how do you want us to act on this hadith? How do you want us to act upon this hadith? Because this hadith clearly tells you that you can worship Allah and remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam anytime, any moment that you want. So if they say to you, okay, it needs to be done every day, even they won't be able to do it every day. If they say, okay, let's do it one specific time during the week, but we do dhikr every Thursday, Friday night anyway, what do you do? If you say, let's do it once a month, we have Diyar Sharif in all our masajid once a month. If you say, let's do it once a year, when do you do it? Because every year we do Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So whichever angle and dimension we look at this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are actually acting upon it on a weekly basis, not on a monthly, not on a yearly basis. So the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not something that we only use it specifically on the 12th of Rabiul Awwal or throughout the month of Rabiul Awwal, but it is on a weekly basis that we remember Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq, inshallah. We have great ulama amongst us, for us to take guidance from them. And we should take this opportunity, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عرش حق ہے مستند رفعت رسول اللہ کی
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ Whoever got a motorbike or speed bike, just blocking the path. لاورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، یہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے، بڑی صلی اللہ علیہ رسول یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب کوئی بھی مضافہ نہ کرے پلیز۔
رسول اللہ شہزادہ محدث اعظم ہند زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شہزادہ محدث اعظم ہند زندہ باد شہزادہ شیخ الاسلام زندہ باد وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے